السلام علیکم۔ ابھی ہم جو ہے وہ علم الصرف جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ علم الصرف بھی عربی گرامر کی ایک کتاب ہے جس میں جو ہے وہ صیغوں سے متعلق ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب پڑھنی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ طریقۃ العصریہ میں بہت ساری اصطلاحات اور خاص طور پہ 23واں چیپٹر جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں علم الصرف پڑھے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اس میں بہت ساری اصطلاحات ہیں جنہیں پڑھ کے ہم جو ہے بہتر طریقے سے وہ چیپٹر جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا فہرست ہے اور اس کے ابھی ہم پہلا چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اس کا حصہ اول جس میں علم الصرف کی تعریف ہے اور اصطلاحات ہیں۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرے صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ فائدہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ اب اصطلاحات دیکھ لیتے ہیں۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تشدید ایک حرف کو دوبارہ پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا جیسے غزہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں یا جس پہ زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ متحرک حرکت والا حرف جس بھی حرف پہ حرکت لگی ہو، اور حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش۔ کسی بھی حرف پہ زبر زیر یا پیش لگی ہوئی ہو انہیں متحرک کہتے ہیں ان الفاظ کو۔ ساکن وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو۔ حروف علت تین ہیں، واو الف یا مجموعہ ان کا وائی ہے، واو الف یا اور ان کا مجموعہ وائی ہے۔ صیغہ لفظ کو، اسم نام کو اور فعل کام کو کہتے ہیں۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہے، ماضی گزرا ہوا، حال موجود اور مستقبل آنے والا۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور مفتوح کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ حرف جس پہ زبر ہو یا جس پہ فتح ہو۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ ہو، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ موجود یا آئندہ ہے، مضارع کا آخری مضموم ہوتا ہے۔ اچھا، مضارع کے اندر جو لفظ ہوتے ہیں ان کے جو آخر میں ہمیشہ پیش آتی ہے، اور جو ماضی ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ زبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل عربی کے اندر ماضی جو پاسٹ ہوتا ہے، یا اردو میں ہم صرف ماضی کہتے ہیں، مگر عربی میں جو ہم گردانیں پڑھتے ہیں اس میں فعل ماضی کی ایک پوری الگ گردان ہے اور فعل مضارع کی ایک الگ گردان ہے، اور فعل مضارع میں ہم حال اور مستقبل دونوں کو پڑھ سکتے ہیں، یا دونوں کی جو ہے اصطلاحیں وہ ہم ایک ہی گردان میں فعل مضارع میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آتا رہے گا۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ اثبات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے۔ نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربہ اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے۔ اچھا، یہ سارے امر، نہیں، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں جن کو عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ امر حکم دینے کو کہتے ہیں، نہیں کسی کام سے روکے جانے کو کہتے ہیں، اور اثبات مثبت یا کسی پازیٹیو ٹینس کو کہتے ہیں، اور نفی منفی کسی نیگیٹو ٹینس کو کہتے ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو یا سبجیکٹ کو کہتے ہیں۔ مفعول آبجیکٹ کو کہتے ہیں یا جس پہ کام کیا جا رہا ہو، جیسے ضرب زید عمر، مارا زید نے عمر کو۔
اس میں ضربہ فعل ہے، زیدن فاعل ہے اور عمر عمرو جو ہے وہ مفعول ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضربہ زیدن، زید نے مارا، اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے ضربہ عمرو، عمرو مارا گیا، اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو فعل معروف میں سبجیکٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، جیسے زید نے مارا، اور ضروری نہیں ہے کہ آبجیکٹ کلیئر ہو یا نہ ہو، مگر فعل مجہول میں سبجیکٹ کلیئر نہیں ہوتا، اس میں آبجیکٹ کلیئر ہوتا ہے۔ جیسے عمرو مارا گیا، مگر عمرو کو کس نے مارا یہ کلیئر نہیں ہے، تو سبجیکٹ کلیئر نہیں ہے، اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں، اس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زیدن، زید بیٹھا، ذہب عمرو، عمرو گیا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو جائے، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ اب فعل لازم میں فاعل یا سبجیکٹ سے ہی پوری بات سمجھ آ رہی ہے، مگر فعل متعدی میں فاعل اور مفعول، سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ہوں گے، جیسے مارا زید نے عمرو کو۔ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے۔ غائب جیسے ہی، شی، اٹ اور دے، یا وہ جو ہے اردو میں اگر ہم کہیں گے تو وہ۔ اور حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، جیسے تم ہو، تم حاضر میں آتا ہے۔ اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے میں یا ہم۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زائد کو۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ تثنیہ عربی میں جو ہیں، اردو میں جو ہے وہ واحد اور صرف جمع ہوتی ہیں، جبکہ عربی میں تثنیہ بھی ہوتی ہیں جو کہ دو کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز اگر دو ہوں تو اسے ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فے یا عین یا لام کی جگہ ہو، بس جو حرف فے کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے نصرہ فعلہ کے وزن پر ہے تو اس میں نون فا کلمہ اور صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ۔ اس میں کیا ہے، حرف اصلی جو ہیں وہ 3 ہیں، فعلہ ہیں۔ اب ان حرف اصلی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان حرف اصلی حرف زائد اس کو کہتے ہیں، حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو کہ فے عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبا افتعالہ کے وزن پر ہے، اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے اور نون مفتوح عین کی جگہ ہے اور با مفتوح لام کی جگہ ہے، پس جیم نون بے حرف اصلی ہوئے اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تے زائد ہیں۔ افعال اور ان کے صیغے اور گردانے۔ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور 2 متکلم کے لیے۔ متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اور دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر و مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ فعل ماضی کی کردار ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، جس میں فصل نمبر 1 جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔